السلام علیکم ٹو آل ویورز۔ محمد بزداق جو دلرس ارطغرل کے رائٹر اور ڈائریکٹر ہیں اور وہ پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس انٹرویو میں انہوں نے ڈرامے کی تیاری اور شوٹنگ کے بارے میں بتایا ہے۔ دل پاکستان، جان پاکستان، میں تم پر قربان پاکستان۔ دھوم مچا رکھی ہے۔ جی ہاں، میری مراد ارطغرل غازی ڈرامہ سیریز سے ہے، جس کے ڈرامہ نگار، پروڈیوسر اور پروجیکٹ کے CEO میرے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد محمد بزداق سے ہے۔ محمد بزداق کو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ یہاں تشریف لائے، اعزاز بخشا، خوش رہیے۔ پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، پوری دنیا آپ کے نام سے واقف ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف پاکستانی ناظرین سے کرانا پسند فرمائیں گے۔ میرا تعلق ترکی کے علاقے کیسلی سے ہے، وہیں میں پلا بڑا ہوں۔ میں نے چھوٹی سی عمر میں لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ لکھنا لکھانا میرا مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک رات میں نے اپنے خواب میں ابن العربی کو دیکھا۔ اس کے بعد میں نے سنیما کا رخ کر لیا اور باقاعدہ سے سیناریو وغیرہ لکھنا شروع کر دیا۔ تب میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک پروڈکشن کمپنی بنائی۔ اس دوران سکاریہ یونیورسٹی سے صوبیہ طریق سے گریجویشن بھی کیا۔ کمپنی قائم کرنے کے بعد ہم نے کئی دستاویزی فلم تیار کرنی شروع کر دی اور یوں ہماری پروفیشنل زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ ہے ہماری کہانی۔ میرا سب سے پہلے سوال آپ سے یہ، کیا آپ نے یہ ڈرامہ پاکستان کو دیکھتے ہوئے بنایا ہے؟ کیونکہ یہ ڈرامہ پاکستان میں بے حد مقبول ہوا ہے، اس بارے میں کیا کہ جب ہم نے دلرس ارطغرل کو بنانے کا فیصلہ کیا تو ہمیں یقین تھا کہ اس کو ضرور پسند کیا جائے گا، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ایسے ایکسپیرینس اس سے قبل ترکی یا عالم اسلام میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ شروع میں تو ریاکشن سامنے نہیں آیا۔ شاید لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ڈرامہ تنقید کے بغیر خود بخود ختم ہو جائے گا، اس لیے زیادہ توجہ نہ دی جائے۔ اس عمل نے مجھ میں زیادہ ہمت پیدا کی، کیونکہ مجھے اس بات پر پختہ یقین تھا کہ اگر ہم اپنی عوام کو صحیح طریقے سے کہانی سمجھانے اور اچھے طریقے سے پیش کرنے میں کامیاب رہے تو لازمی طور پر اس ڈرامے کو پوری دنیا پسند کرے گی۔ لیکن پورے ورلڈ میں اتنے کم وقت میں یہ سب کو متاثر کرے گا ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ جہاں جہاں چلا اسے پوری عوام نے قبول کیا۔ مجھے یہ یقین تھا کہ پاکستان میں بھی اتنا ہی پسند کیا جائے گا جتنا عرب کنٹریز میں پسند کیا گیا ہے۔ ویسے بھی ہمارے اندر پاکستان کی روح بسی ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ہماری کہانی ہے، یہ پاکستان کی کہانی ہے، یہ ایک عام مسلمان کی کہانی ہے، یہ ازبکستان اور ہر مسلمان کی کہانی ہے۔ پاکستان میں دلرس ارطغرل کو اتنے کم عرصے میں اتنی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوگی، اس سے واقعی ہم سب لوگ بھی بہت حیران ہیں۔ سے ایک بڑا صاف سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان پر سے اقتدار نہ ہوتے تو کیا آپ یہ ڈرامہ بنا لیتے؟ کیا آپ کو یہ جرأت ہوتی کہ یہ ڈرامہ بنا لیا جائے؟ دراصل طیب اردوغان نے آتے ہی روح پھونک دی۔ انہوں نے اسلام کی شمع روشن کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، جس سے پورے عالم اسلام کو روشنی ملی۔ انہوں نے ہمیں روحانی طور پر بہت متاثر کیا۔ طیب اردوغان نہ ہوتے تو ایسے ڈرامے کا تصور بھی نہیں تھا۔ صدر صاحب نے پروجیکٹ کی ہمیشہ سپورٹ کی اور بہت حوصلہ افزائی کی۔ اس کو دنیا کے متعارف کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ صدر طیب اردوغان عالم اسلام کا عظیم ماضی دنیا کو دکھانا چاہتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا قیام، اسے کیسے عظمت ملی، کس طرح اس دور کے مسلمانوں نے کس طرح جد و جہد کی، وہ سب وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے اور اسے رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ابھی بھی کچھ غلط باتیں ہیں کہ صدر اردوغان اکثر اس ڈرامے کے سیناریو میں دخل اندازی کرتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے اس ڈرامہ سیریل میں دخل اندازی نہیں کی، انہوں نے اس ڈرامے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی اور ہمیں بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ ہمیں اپنے طریقے کے مطابق کام کیا۔ ہم صدر طیب اردوغان کے بہت شکر گزار ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ طیب اردوغان نے ہمارے مشکل وقت میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ارطغرل ڈرامہ کیسے تیار کیا؟ اس میں آپ نے قرآن آیات، احادیث کا بے شمار استعمال کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ کیا اس بارے میں آپ نے کوئی ریسرچ کر رکھی تھی یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس میں آتے رہے؟ مجھے بچپن ہی سے اسلام میں دلچسپی تھی۔ میرے دادا حافظ قرآن اور مسجد کے امام تھے۔ میری والدہ بڑی مذہبی خاتون تھیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے دادا کے ساتھ مسجد جایا کرتا تھا۔ اس طرح میں نے مذہب کو بچپن ہی سے اپنی روح میں اترتے دیکھا۔ میں ان کو قرآن پاک پڑھتے دیکھتا اور ان کی قرأت کو سنتا تھا اور میری روح میں اترتی چلی گئی اور کبھی بھی میں نے قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑا۔ یہ ڈرامہ ایسے ہی نہیں بن گیا
اور یوں میری زندگی قرآن کے زیر سائے چلتی رہی۔ میرے ذہن میں جو خیالات تھے، جو سوچ تھی، اسے میں نے ڈرامے کی شکل میں پیش کیا۔ ارطغرل میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ دراصل میری اندر کی دنیا ہے جسے میں نے آپ کے لیے اسکرین پر منتقل کیا ہے۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں جو جانتا ہوں کہ خیمہ بستیاں کس طرح بنتی ہیں، انسان خیمے میں کس طرح رہتا ہے، اس کی زندگی میں کیا مسائل آتے ہیں۔ اس طرح 13 سینچری کے لوگوں کی روحانی کیفیت، ان کی روزمرہ زندگی کے بارے میں جاننے کی وجہ سے ہی میں اس کو اسکرین پر پیش کر سکا۔ آپ نے یہ ڈرامہ ظاہر ہے کہ کوئی تجارتی مقصد کے لیے نہیں بنا، یہ صرف آپ نے جو ہے دین اسلام اور ثقافت ترکی کی خدمت کرنے کے لیے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تجارت بڑی اہم ہے۔ ہم جو ثقافتی خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہالی ووڈ کس طرح کامیابی کر رہا ہے اور ایک طرف اپنی تہذیب کو دنیا بھر میں اسپریڈ کر رہا ہے، دوسری طرف پیسہ بھی کما رہا ہے۔ دراصل ہم نے بڑا رسک لیا تھا، TRT کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے ادائیگی کچھ عرصے بعد کرنی تھی۔ اس طرح سے ہمیں پیسے کی بہت شدید ضرورت تھی۔ ہم نے قرضہ لے کر بہت مشکل حالات میں کام کیا، لیکن ہمیں اللہ کی مدد حاصل رہی اور جس مقصد کے لیے ہم جس سفر میں آگے نکلے اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں، ڈرامے کے آغاز کے وقت ہم میں سے کسی نے بھی اس کی کمرشل ایسپیکٹ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ سیزن کی ریکارڈنگ میں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے اور آپ نے کیمرے کے پیچھے کیا کچھ ہوتا ہے، اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ہم نے شوٹنگ کے بارے میں کبھی کسی کو بھی کچھ بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں دی اور سب نے اس پر سختی سے عمل کیا، کیونکہ ہمارا اصل مقصد ڈرامے کی اصل روح کا خیال رکھنا تھا۔ اس پروجیکٹ کی تیاری پر تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا۔ اسٹارٹنگ میں کسی کو بھی اتنے بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل ہونے کا یقین نہیں تھا، بلکہ کئی اداکاروں کا خیال تھا کہ اس سے قبل کبھی ایسا ڈرامہ پیش نہیں کیا گیا۔ ڈراموں میں کبھی بھی اتنے جنگی مناظر، تلوار بازی، گھوڑ سواری نہیں نظر آتی اور نہ ہی وہ اتنے تربیتی یافتہ تھے۔ میں نے سب سے پہلے کہانی لکھی اور منگولیا سے مصور کو بلایا اور پھر اسٹوری بورڈ بنایا۔ میں نے ڈائریکٹر میتھن صاحب کے ساتھ طویل بات چیت کی اور ایک ٹیم بنائی اور پھر کام شروع کر دیا۔ قزاقستان سے ہم نے گھوڑے خریدے اور پھر تمام اداکاروں کو ٹریننگ کیمپ میں جمع کیا۔ 13ویں صدی کے آداب سکھائے، اس دور کے جنگجو قبائل کس طرح زندگی گزارتے ہیں اس کی تربیت دی۔ اسی دوران خیمہ بستی قائم کی گئی۔ یہاں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، جب سب کچھ ہو گیا اور شوٹنگ شروع ہونے والی تھی، ایک طوفانی بگولے نے ہماری لگائی خیمہ بستی کو تباہ کر دیا۔ ہم نے 9 ماہ جو دن رات تیاری کی وہ سب زمیں بوس ہو گیا۔ اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اچھا ہوا کہ وقت سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ پھر اللہ کی مدد سے ہم نے پچھلے تجربے کی بنیاد پر دوبارہ خیمہ بستی تیار کر لی، جو آج تک اسی طرح قائم ہے۔ محمد صاحب، ترکی کے موجودہ حالات اور اس دور کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا آپ نے ترک انسانوں کو مذہب اسلام اور ثقافت کے بارے میں محبت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ آپ نے ڈرامہ تحریر کیا؟ دیکھا جائے تو تاریخ بھی ایک عمل کی سائنس ہے، یہ کتابوں میں محفوظ نہیں رہنی چاہیے۔ آج مستقبل میں ماضی بن جائے گا اور مستقبل پھر تاریخ کا حصہ بن جائے گا، اس لیے مستقبل کو تیار کرنے کے لیے ماضی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قرآن کریم میں مستقبل سے خبردار کرنے کے لیے ہی تو پیغمبروں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، تاکہ ماضی سے سبق لے کر مستقبل کی راہ سنواری جائے۔ اس طرح ہمیں بھی اپنے عظیم ماضی سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ پروجیکٹ تیار کرتے وقت اس بات کا پورا خیال رکھا کہ اس صدی میں عالم اسلام کو جن مشکلات اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، موجودہ دور میں بھی ایسے ہی حالات ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح سے ان مشکل اور کٹھن حالات پر قابو پایا اور بحرانوں کا رخ کیسے موڑا، پھر اس دنیا کی عظیم کریم سلطنت کیسے قائم کی۔ ایسا کرتے وقت اس دور کے لوگ کس ذہن کے مالک تھے، کیا سوچ رکھتے تھے، اللہ سے کس طرح گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے اور کیسے اللہ ان کی مدد کرتا، پھر انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا رکھنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کا کس طرح سہارا لینا پڑتا تھا۔ اللہ کی بزرگ ہستیوں یا ولی اللہ کی شخصیت نے کس طرح مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کی، یہ سب کچھ ایک بار پھر اس ڈرامے کے ذریعے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان میں بھی اس ڈرامے کو اتنی بڑی تعداد میں دیکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے اپنی خواہشات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ہم سب اپنی ہی عظمت رفتہ یادوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور اس عظیم ماضی کو موجودہ دور میں حقیقت کا روپ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے 5 سیزن کیے، چوتھے سیزن میں آدمی میں نماز جمعہ کو ہے ادا کرتے موقع ہے، لیکن اسلام کی باقی جو ایام ہیں، مثل ماہ رمضان، عید ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یہ ڈرامہ 5 سیزن جاری رہا
اور ہم خاص وقت پر شوٹنگ کیا کرتے تھے۔ موسم گرما میں چھٹیوں کی وجہ سے یا ماہ رمضان یا عید وغیرہ نہیں آئے۔ ہم نے حالات کے مطابق ہی نماز کے مناظر پیش کیے ہیں۔ سلیمان شاہ نے مختلف اوقات میں نماز کی امامت بھی کرائی، جیسے کہ عرض کیا شوٹنگ کی وجہ سے ماہ رمضان نہیں آیا۔ لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا قدرت عثمان ڈرامہ سیریز میں ماہ رمضان کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں، افطار کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ نوٹیفیکیشن آف لیٹسٹ اپڈیٹس فرام آور چینل۔